اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جیو حسینیو چینل، اور آج ہم جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ ہے لالچی بوڑھا اور ہارون الرشید۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل جیو حسینیو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر پریس آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ اور ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، ویڈیو کا عنوان ہے لالچی بوڑھا اور ہارون الرشید۔ یہ واقعہ شیعہ کتب عبرت انگیز واقعات سے لیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیجئے گا کہ مختلف علماء نے اسے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے اپنے وزراء اور ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص سے ملاقات کروں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے شرف یاب ہوا ہو اور رسول اللہ سے کوئی حدیث سنی ہو بلا واسطہ، وہ رسول اللہ کی حدیث نقل بھی کرے، یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ بغیر کسی سلسلہ سند کے اس کے سامنے حدیث کو پڑھا جائے، کیونکہ ہارون الرشید کی خلافت 170 ہجری میں قائم ہوئی اور اس طولانی عرصے میں زمانہ پیغمبر سے تو کوئی باقی بچا ہی نہیں ہوگا، اگر باقی تھا بھی تو کوئی نامعلوم تھا۔ لیکن جہاں تک ہمارا علمی اور تاریخی مد نظر ہے، وہاں تک سے لے کے یہاں تک تو صرف تابعی اور تبع تابعی کا ہی دور رہتا ہے، لہٰذا ایسا شخص ہوا بھی تو وہ جھوٹا ہی ہو سکتا ہے۔ ہارون الرشید کے نوکروں نے اطراف اور انعکاف کے ایسے شخص کی تلاش شروع کر دی، لیکن انہیں کوئی بھی شخص ایسا نہ مل سکا۔ لیکن انہوں نے ایک بوڑھا تلاش کر ہی لیا جس کے تمام حواس کمزور ہو چکے تھے اور سوائے جسم کے ایک مشت ہڈیوں کے کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نہایت حفاظت اور احتیاط کے ساتھ ہارون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہارون تو بہت خوش ہوا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا کہ ایسے شخص کو دیکھ لوں جس نے نبی کریم کی خود زیارت کی ہو اور ان کی گفتگو بھی سنی ہو۔ ہارون الرشید نے کہا، اے ضعیف، کیا تو نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ ہارون نے کہا، تو کب رسول خدا کو دیکھا؟ عرض کیا، میرا بچپن میں تھا، ایک دن میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور خود رسول اللہ کی خدمت میں لے گئے، لیکن اس دن کے بعد میں کبھی بھی رسول خدا کی خدمت میں نہ گیا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام رحلت فرما گئے۔ ہارون نے کہا، بیان کرو، اس دن رسول اللہ سے تم نے کوئی حدیث سنی ہو یا انہوں نے تم سے کوئی بات کہی ہو یا اس محفل میں کوئی ایسی بات کی گئی ہو جسے تم جانتے ہو؟ ہاں۔ تو اس بوڑھے نے کہا، رسول اللہ سے میں نے سنا ہے، یعنی انسان بوڑھا تو ہو جاتا ہے اور جتنا بزرگی کے نزدیک پہنچتا ہے تو اس میں دو صفتیں جوان ہی رہتی ہیں، ایک حرص اور دوسرا لمبی آرزو ہے۔ ہارون تو بہت خوش ہوا کہ اس نے حدیث رسول اللہ کی فقط ایک ہی واسطے سے سنی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ 1 تھیلی دینار کی اسے انعام کے طور پر دی جائے اور حکم دیا جائے کہ اسے واپس حفظ و امان کے ساتھ اس کے گھر بھی پہنچا دیا جائے۔ جب نوکروں نے چاہا کہ اسے باہر لے جائیں تو اس بوڑھے نے اپنی کمزور آواز کو بلند کیا اور اس درباریوں کے ملازموں سے کہا کہ مجھے واپس دربار لے جاؤ، میں تو ہارون کے پاس جانا چاہتا ہوں اور مجھے ہارون سے ایک بات پوچھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اسے دوبارہ واپس لے کے گیا۔ زنبیل کو اٹھانے والے دربار میں اس بوڑھے کے پاس ہارون کو دوبارہ پیش کیا گیا۔ ہارون نے پوچھا، کیا بات ہے بوڑھے نے عرض کیا، اے بادشاہ، یہ فرمائیے کہ یہ انعام صرف اسی سال کے لیے ہے یا مجھے ہر سال عطا کریں گے؟ ہارون الرشید بہت ہی ہنسا اور عزائے تعجب سے بولا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ انسان جتنا بوڑھا بھی ہو جائے لیکن 2 چیزیں اس میں جوان ہی رہتی ہیں، حرص یعنی کہ لالچ اور لمبی لمبی امیدیں۔ اس ضعیف میں جام تو نہیں ہے؟ ہارون الرشید بولا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ آئندہ سال یہ زندہ رہے گا بھی یا نہیں، لیکن یہ عطا اس سال کے ساتھ مخصوص ہے یا ہر سال کے ساتھ، یہ پھر بھی سوال کر رہا ہے۔ زیادتی مال کی حرص اور لمبی امیدوں نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنی عمر کی پیش بینی کرتا ہے اور دوسروں کو عطیات کی تلاش میں رہتا ہے۔
تو دوستو یہ بہت ہی عبرت انگیز واقعہ تھا جس میں لالچ دنیا اور لمبی لمبی امیدیں وابستہ تھی۔ واللہ عالم اس شخص نے سچ بولا یا جھوٹ بولا کہ وہ صحابی ہے یا اس نے نبی کریم کی زیارت کی ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ شخص شاید جھوٹ ہی بول رہا ہو، لیکن جو اس نے بیان کیا وہ بالکل سچ تھا کہ انسان بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں ہمیشہ جوان ہی رہتی ہیں، ایک لالچ اور دوسری لمبی امیدیں۔ تو دوستو یہ عبرت انگیز واقعہ جس کتاب سے ہم نے نقل کیا وہ تھی کتاب عبرت انگیز واقعات، اور وہاں پر یہ سند کے ساتھ موجود ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، واٹس ایپ گروپ کے ساتھ۔ تو آپ ہمیں اب اجازت دیجیے، ہم آئندہ والی ویڈیو میں بھی آپ کو ایک اور عبرت انگیز واقعہ بیان کریں گے۔ لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ والسلام۔